برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گوہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات سے میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ حضرات اس کو سنتے رہیے اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس سے جوڑتے رہیے، تاکہ ہم سب مل کے آخرت کا توشہ اکٹھا کریں، آخرت کے لیے نیکیاں اکٹھا کریں۔ تو آج میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، جس کا ترجمہ امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان اس طرح فرماتے ہیں: وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اے محبوب آپ خوشخبری دے دیجئے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب انہیں کو باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا، صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، واتوا بہ متشابہا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیبیاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اس آیت مقدسہ کا یہ وہ ترجمہ ہے جو امام عشق محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے فرمایا ہے۔ اب اس کی لفظی تشریح اور وضاحت کی طرف میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں۔ رب فرماتا ہے: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، واو کے معنی اور کے ہیں، اور بشر یہ لفظ بشارت سے بنا ہے، جس کے معنی ہے خوشخبری۔ بشارت کے معنی کیا ہے؟ خوشخبری کے۔ اور الذین یہ جمع کا صیغہ ہے اسم موصول کا، اور آمنو یہ ایمان لانے کے معنی میں ہے، جمع کا صیغہ۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ واو کے معنی اور عملو یہ جمع کا صیغہ ہے، اور یہ عملا یعملو عملاً سے آیا ہے، جس کے معنی ہے کرنا، کام کرنا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں پر کرنے کے معنی لیے گئے ہیں۔ الصالحات یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع ہے صالحتن کی، اور صالحتن کے معنی آتے ہیں نیک کام۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، آیت مقدسہ کے اس حصے کی لفظی تشریح یہ ہے کہ انا کے معنی
کے اور لام کے معنی لیے، اور ہم ضمیر انہی کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی جو جن کو خوشخبری سنانے کا حکم ہے اور جو اچھے اعمال کرتے ہیں، کہ ان لہم ان کے لیے جناتن، جناتن یہ جمع ہے جنتن کی، اور جنت کے معنی آتے ہیں گھنا باغ، جنت کے معنی گھنا باغ، اور جنت کے 8 طبقے ہیں، جنت کے کتنے طبقے ہیں؟ 8 طبقے ہیں، جنت الفردوس، جنت عدن، جنت ماوا، دار الخلد، دار السلام، دار المقامہ، علیین اور جنت نعیم، یہ 8 جنتیں ہیں، یعنی جنت کے 8 طبقے ہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، جناتین یہ جمع ہے جنتن کی، اور جنت کے معنی آتے ہیں گھنے باغ کے۔ تجری، جرا یجری جرین، اس کے معنی آتے ہیں دوڑنا بہنا، یعنی جاری ہے بہ رہی ہے، جاری ہیں بہ رہی ہیں، کیا بہ رہی ہیں؟ من تحتها الانہار، من کے معنی سے، تحت کے معنی نیچے، اور ہا ضمیر جناتین کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی ان کے نیچے، جنتوں کے نیچے جو جنتیں ہیں، 8 جنتیں ہیں جن کے نام میں نے ابھی بتائے آپ کو، جنت الفردوس، جنت عدن، جنت الماوا، دار السلام، دار الخلد اور دار المقامہ، علیین، جنت نعیم، یہ 8 جنتیں ہیں۔ تو ہا ضمیر انہی جنتوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ الانہار، یہ انہار جمع ہے نہر کی، نہر کے معنی لغوی معنی آتے ہیں چیرنے کے، کیونکہ زمین کو چیر کر نہر نکالی جاتی ہے، اس لیے اس کے معنی چیرنے کے آتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان لہم، ان کے لیے کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال کیے، اللہ کا حکم ہے ان کے لیے بشارت کیا ہے؟ بشارت یہ ہے کہ جناتین، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ کون کون سی جنتیں ہیں؟ کہ جو سب سے اچھی کوالٹی کا جنتی ہوگا اس کے لیے تو ساری جنتیں ہیں، اور جو جس کی کوالٹی جنتی کی گھٹیا ہوگی اس کے لیے، یعنی ادنا کوالٹی کا جنتی ہوگا تو اس کے الگ الگ حساب سے اس کے لیے جنت ہے۔ تو تجری، ان جنتوں کے، تمام جنتوں کے جو 8 طبقے ہیں جنتوں کے، ان تمام کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وہ نہریں کائے کائے کی ہیں؟ ان نہروں میں کیا ہے؟ ایک تو پانی کی نہر ہے، ایک دودھ کی نہر ہے، ایک شہد کی نہر ہے، ایک شراب طہور کی نہر ہے۔ اور یہ شراب، شرابن طہورا، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، یہ ان لوگوں کو دی جائے گی جو دنیاوی شراب سے بچ کے رہیں گے، اور دنیاوی شراب سے جب بچیں گے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے، جب جنت میں جائیں گے تو ان کو یہ شراب طہور عطا کی جائے گی۔ یہ 8 یہ نہریں، ان نہروں میں 8 چیزیں بہتی ہیں۔ دودھ 8 نہریں ہیں، 4 نہریں ہیں، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، شراب طہور کی نہر، پانی کی نہر۔ کلما رزقوا منہا من ثمرات رزقا، آیت مقدسہ کے اس حصے کی تشریح یہ ہے، کلما کے معنی جب کبھی، رزقو رزق دینے کے معنی میں، من معنی سے، اور ہا ضمیر اسی سے لوٹ رہی ہے، یعنی جنت کی طرف، جناتین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ من کے معنی سے، ثمراتن معنی پھل، جس کی جمع ہے ثمراتن، اور رزقن کے معنی روزی، آب و دانہ۔ قالو، قالو یہ جمع کا صیغہ ہے، قالا یقولو قولا کے معنی بولنا اور کہنا۔ حاذا الذی، حاذا اس میں اشارہ ہے، یہ کے معنی میں، الذی اس میں موصول ہے، رزقنا یہ روزی دینے کے معنی میں، نون ضمیر، من کے معنی سے اور قبل کے معنی پہلے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اتو یہ دینے کے معنی میں، متشابہن معنی ایک ہی صورت کے، ایک ہی شکل کے، یعنی جنتیوں کو جو پھل دیے جائیں گے تو وہ صورتاً، شکلاً ایک ہی طرح کے ہوں گے، لیکن جب ان کو وہ کھانے کے لیے دیے جائیں گے جنتیوں کو، تو وہ شکل کے اعتبار سے تو جنت کے پھل ایک ہی طرح کے ہوں گے، لیکن جب وہ کھائیں گے، جب کھائیں گے، اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ الگ ہوگا۔ جب کھائیں گے تو اس کا ذائقہ الگ ہوگا، لیکن شکل میں ایک ہی طرح کے ہوں گے، اس لیے متشابہن رب نے فرمایا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، واو کے معنی اور علام کے معنی لیے، ہم ضمیر انہی جنتیوں کے طرف لوٹ رہی ہے کہ ان کے لیے ہے۔ فیہا، فی معنی میں، ہا ضمیر اسی جناتین کی طرف لوٹ رہی ہے کہ ان میں، ان کے لیے، ان میں، کس میں؟ جنتوں میں،
جنت کے اندر ازواج مطہراتن، ازواج مطہراتن پاک بیویاں ہیں، ستھری بیویاں ہیں. تو ازواج یہ جمع ہے زوجن کی، اور زوجن کے معنی آتے ہیں جوڑے کے. زوجن کے معنی کیا آتے ہیں؟ ایک جوڑے کے، اور دوسرے معنی کیا آتے ہیں؟ خاوند کے، اور تیسرے معنی کیا آتے ہیں؟ بیگم کے. یعنی دونوں کے لیے شامل ہے. زوج دونوں کو بولا جاتا ہے، جوڑے کو، چاہے وہ خاوند ہو بیگم ہو، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع ہے ازواج. اور صرف بیگم کے لیے زوجتن کا لفظ بولا جاتا ہے، بیگم کے لیے زوجتن کا بولا جاتا ہے، اور دونوں کے لیے زوجن کا بولا جاتا ہے. اور اس میں جو ازواج آیا ہے یہ عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے آیا ہے، اس لیے کہ وَلَهُمْ اس سے پہلے لفظ آیا ہے وَلَهُمْ، یعنی مردوں کے لیے ہے. اس میں جنتوں میں مردوں کے لیے ازواج مطہراتن پاک بیویاں ہیں. مطہراتن اس کی ازواج کی صفت ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ ازواج بیویوں کے لیے آیا ہے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، واو کے معنی اور ہم ضمیر انہی جنتیوں کی طرف لوٹ رہی ہے. فِيهَا، فی کے معنی میں، اور ہا ضمیر جنت کی طرف لوٹ رہی ہے. خالدون، خلد یخلد خلودن و خلدن ہمیشہ رہنے کے معنی میں ہے، اور خالدون ہمیشہ رہنے والے، ان میں یعنی جنتوں میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. کون؟ جنتی. تو یہ اس آیت مقدسہ کی لفظی تشریح اور اس کی وضاحت تھی. اب اس کی تفسیر کی طرف میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں. تفسیر روح البیان میں فرمایا گیا ہے کہ ہر جنتی کو کھانے پینے اور جماع میں 100 آدمی کی قوت دی جائے گی. سبحان اللہ. اور وہاں پیشاب اور پائخانے کی بالکل ضرورت نہ ہوگی، بلکہ ان کی غذا خوشبودار پسینہ بن کر جسم سے نکل جائے گی. یہ اللہ کا حکم ہے. ازواج جمع زوج کی ہے، جس کے معنی ہے جوڑا. یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں پر بولا جا سکتا ہے، مگر یہاں بیویاں ہی مراد ہیں. یہاں جو مراد ہیں بیویاں ہی مراد ہیں، کیونکہ لہم کی ضمیر مذکر تھی، اور آگے مطہراتن جو کہ ازواج کی صفت ہے وہ مؤنث ہے. چونکہ شوہر بیوی کا گویا مالک ہوتا ہے، اور بیوی شوہر کے لیے نعمت الہی، اس لیے جنت کی عورتوں کو خواہ وہ حوریں ہوں یا دنیاوی بیویاں وہاں کی نعمتوں میں سے شمار کیا گیا ہے. خیال رہے کہ جو عورت جس مسلمان کے نکاح میں مرے گی وہ جنت میں اسی کے ساتھ رہے گی. سبحان اللہ. جو عورت جس مسلمان کے ساتھ میں، اگر عورت مسلمان ہے اور اس کا شوہر بھی مسلمان ہے، تو جو عورت جس مسلمان کے نکاح میں مری تو جنت میں بھی وہ اسی کے ساتھ میں رہے گی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جنت میں حضور کے لیے خاص ہیں. اور جس عورت کا شوہر کافر ہو کر مرا یا جو کہ کنواری ہی مر گئی، ان کا نکاح ان جنتیوں میں سے کسی سے کرا دیا جائے گا جو جنت کے بھرنے کے لیے پیدا کیے جائیں گے. یعنی وہ لوگ جو جنت کو بھرنے کے لیے پیدا کیے جائیں گے، جب جنت کو بھرنے کے لیے پیدا کیے جائیں گے تو وہ جنتی ہوں گے. تو وہ عورت کہ جو کنواری مری اس کا نکاح اس کے ساتھ میں کرایا جائے گا، یا جس کا شوہر کافر ہے یا جو کنواری ہی مر گئی اس کا نکاح ان جنتیوں کے ساتھ میں کرایا جائے گا جن کو جنت بھرنے کے لیے پیدا کیا جائے گا. سبحان اللہ. اور جس کی بیوی کافر ہو کر مری یا کنوارا ہی مر گیا، اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جس کی بیوی کافر ہو گئی اور وہ مر گئی، یا کوئی شخص مسلمان ایسا ہے جو کنوارا ہی مر گیا، تو اس کے نکاح میں صرف حوریں ہوں گی، اس کے نکاح میں صرف حوریں ہوں گی. اور جس کی بیوی بھی مسلمان مرے وہ جنت میں اپنی اس بیوی کو بھی پائے گا اور حوروں کو بھی، لیکن وہاں یہ دنیاوی بیویاں حسن و جمال میں حوروں سے کسی طرح کم نہ ہوں گی. روایات میں آیا ہے کہ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت آسیہ فرعون کی بیوی جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی. سبحان اللہ. اس کی، میری ملت کے نوجوانوں، جنت میں ایک مرد کو چند بیویاں دی جائیں گی. جنت میں ایک مرد کو چند بیویاں دی جائیں گی، مگر ایک عورت کو چند مرد نہیں دیے جائیں گے. یہ بے حیائی ہے،
ایک عورت کو اگر چند مرد دیے جائیں تو بے حیائی ہے، اور جنت میں بے حیائی نہیں ہوگی۔ دنیا میں بے حیائی جس کے من میں جو آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن جنت میں بے حیائی نہیں کی جائے گی۔ وہاں اللہ کا حکم یہ تمہیں عام نہیں کیا جائے گا کہ تم جنت میں بھی بے حیائی کرو۔ تو جنت میں کہ ایک عورت کو کئی مرد نہیں دیے جائیں گے، اور ایک مرد کو کئی بیویاں عطا فرمائے گا پروردگار عالم، کیونکہ ایک مخدوم کے لیے ایک مخدوم کے چند خادم ٹھیک ہیں، ایک مخدوم کے چند خادم ٹھیک ہیں، مگر ایک خادم کے چند مخدوم ٹھیک نہیں۔ ہاتھ میں انگوٹھا جو نر ہے ایک ہے، انگلیاں جو مادہ ہیں وہ چند ہیں، اسی لیے لہم ازواج ارشاد ہوا۔ نیز حور جو انسان نہیں ان کا نکاح ان کا نکاح انسانوں سے ہو سکے گا۔ دنیا میں نکاح کے لیے ہم جنس ہونا شرط ہے کہ انسان کا نکاح غیر انسان سے نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ خیال رہے کہ وہاں کی بیویاں قیامت کے بعد جنت میں پہنچ کر ہی ملیں گی۔ حضرت آدم اور حضرت ادریس علیہ السلام اگرچہ جنت میں رہے، وہاں سب کچھ کھایا پیا، مگر حوروں سے بے تعلق رہے۔ شہداء کی حوریں جنت کے میوے کھاتی ہیں، مگر حوروں سے بے تعلق رہتی ہیں۔ حضرت مریم نے دنیا میں جنتی میوے کھائے، اس لیے ازواج کے لیے فیہا فرمایا، اور ثمرتن کے لیے فیہا ارشاد نہ ہوا۔ مطہرتن اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں خواہ حوریں ہوں خواہ دنیا کی عورتیں تمام ظاہری اور باطنی عیبوں اور گندگیوں سے بالکل پاک ہوں گی، یعنی حیض و نفاس، پیشاب، پائخانہ، منی، تھوک، میل، ہر قسم کی بیماری وغیرہ سے بھی پاک ہوں گی، اور بدخلقی، سخت زبانی، نافرمانی وغیرہ سے بھی ایک دم دور ہوں گی۔ ان کے لیے ان کے چہرے کا نور آفتاب کی روشنی کو شرمائے گا۔ ہم فیہا خالدون، اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گی اور کبھی نہ مریں گی، کیونکہ ان کے جسم پر روحانیت غالب ہوگی، نہ کہ عنصریت، اور فنا عنصریت کے لیے ہے نہ کہ روح کے لیے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ جنتی مرد عورتیں ہمیشہ 35 سال کے جوان ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ جنتی مرد عورتیں ہمیشہ 35 سال کے جوان ہوں گے، ان کا قد حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ کا ہوگا، بے داڑھی ہوں گے، سب کی آنکھیں قدرتی سرمگی ہوں گی، ہر ایک کے جسم پر 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے کا علیحدہ رنگ ہوگا، اور وہ جوڑے ایسے شفاف ہوں گے کہ ان سب کا رنگ اوپر سے نظر آئے گا۔ روزانہ ان کا حسن و جمال بڑھے گا، نہ کبھی بوڑھے ہوں گے، نہ دبلے، نہ کمزور، اور نہ ان کے کپڑے کبھی میلے ہوں گے۔ میری ملت کے نوجوانوں، قرآن پاک کے نہ ماننے پر سزا کا ذکر ہو چکا ہے، اب اس کے ماننے کی جزا کا ذکر ہو رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحیح مسلمان ہوئے اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا اور انہوں نے عبادت، سخاوت، خوش اخلاقی وغیرہ نیک اعمال کیے، انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے مرنے کے بعد اس عالم میں ایسے عمدہ اور گھنے خوبصورت باغ دیے جائیں گے کہ جن میں دودھ، شہد وغیرہ کی نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں کے میووں میں عجیب لطف یہ ہوگا کہ سب کی شکل و صورت، رنگت اور خوشبو تو ایک ساں، مگر ذائقے الگ الگ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس مشابہت کی وجہ سے جنتی کھاتے وقت سمجھیں گے کہ یہ وہی میوہ ہے، مگر جب کھائیں گے تو ہر بار نیا ہی لطف پائیں گے، اور ان کو صرف کھانا اور مکان ہی نہ ملے گا، بلکہ ان کے دل لگنے کے لیے اور گھروں کی آبادی کے لیے نہایت پاکیزہ بیویاں بھی دی جائیں گی، جو کہ ساری نفرت کی چیزوں سے پاک ہوں گی، صورت نہایت زیبا اور سیرت نہایت اعلیٰ ہوگی۔ ان نعمتوں پر ترا یہ کہ ان کو بڑھاپا، بیماری وغیرہ کی تکلیفیں نہیں ہوں گی، اور موت کا کھٹکا نہیں ہوگا۔ دنیا کے سارے عیش موت کی وجہ سے تلخ ہو جاتے ہیں، وہاں یہ تلخی بھی نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بلکہ وہ اپنی عیش
بلکہ وہ اپنی عیش اور آرام کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ رب فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے محبوب آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، کہ خوشخبری یہ ہے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے گھنے باغ ہیں، جنتیں ہیں، اور جن جنتوں کے نیچے دودھ کی، شہد کی اور پانی کی اور شراب طہور کی نہریں جاری ہیں۔ سبحان اللہ، میری ملت کے نوجوانوں، اور ان نہروں میں سے وہ کھائیں گے، پیئیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اسی پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔